بھائیو، جیسا کہ ابھی مولانا نے اشارہ کیا ہے کہ جو ہمارا موضوع ہے، جو میرا ٹاپک ہے، جو میرا شیرشک ہے، جو میرا عنوان ہے، وہ ہے معاشرے کے اندر بگاڑ۔ اور میں نے اسی سے ریلیٹڈ قرآن مجید کی ایک آیت 21ویں پارے کی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتے ہیں، تم میں بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کو برائی سے روکے اور اچھائی کی طرف دعوت دے۔ تو میرے بھائیوں، میں اسی آیت کریمہ کے تحت اپنی بات کو آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، اور مجھے امید ہے کہ آج کا ہمارا یہ پروگرام انشاءاللہ کامیاب ہوگا۔ میں اپنے نوجوان بھائیوں سے مخاطب ہونا چاہوں گا تھوڑی دیر کے لیے۔ میرے بھائیوں، میرا اصل مقصد یہی ہے میرے بھائیوں کہ آج کل جو ہمارے قوم کے نوجوان جو آج ارتداد کی راہوں پر چلے گئے ہیں، جو آج ہماری قوم کے نوجوان اپنے اصل مقصد اور اصل مسکن کو بھول چکے ہیں، بلکہ وہ دنیا داری میں زیادہ انٹرسٹڈ ہو گئے ہیں، اور وہ صحیح بات تو یہ ہے کہ وہ اپنے مالک حقیقی سے جو ان کا رشتہ تھا اسے بھول گئے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم اور آپ جس نبی کو ماننے والے ہیں، جس قرآن مجید کو ہم ماننے والے ہیں، جس صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو ہم ماننے والے ہیں، میرے بھائیوں، ان کی حالات زندگی کیا ہم نہیں دیکھیں گے؟ کیا ہم اپنے اکابرین کا اور اپنے سلف صالحین کی حالات زندگی نہیں دیکھیں گے؟ میرے بھائیوں، یاد رکھو، اللہ رب العالمین نے اگر انسان کو اس دنیا میں پیدا کیا ہے تو اس کا ایک مقصد ہے۔ اللہ نے کسی مخلوق کو اگر پیدا کیا ہے تو اس کا ہر ایک کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ اللہ رب العالمین جنوں اور انسانوں کو پیدا کرنے کا مقصد قرآن مجید فرقان حمید میں بیان کر رہا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اے جنوں اور انسانوں کی فوج، اے جنوں اور انسانوں کے گروہ، اے جنوں اور انسانوں کے دنیا بھر میں بکھرے ہوئے لوگوں، ہم نے تم کو پیدا کیا ہے صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے۔ اپنی عبادت کے لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ میرے بھائیوں، آج ہم اللہ رب العالمین کی عبادت سے دور ہیں۔ آج ہم دنیا میں اس طریقے سے مصروف ہو گئے کہ ہم اپنے مالک حقیقی کو بھولے، اپنے اصل مقصد اور اصل مسکن سے نہ بھول بیٹھے۔ میرے بھائیوں، ہمارا اصل مقصد یہی ہے کہ جس مقام سے ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو نکالا گیا ہے جنت سے، ہم عمل کر کے اپنے رب کو روٹھے ہوئے رب کو راضی کر کے ہم اپنا اصل مقصد اور اصل مسکن جنت الفردوس کو حاصل کر لیں۔ میرے بھائیوں، اگر ایسا نہ کیا ہم نے تو میرے بھائیوں یاد رکھو، اللہ رب العالمین کا ایک دوسرا ٹھکانہ بھی ہے جس کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں عذاب عظیم کے نام سے جانا جاتا ہے، جس کو ہماری اور آپ کی لینگویج میں جہنم بھی کہا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، تو پھر ہم جہنم کے حقدار ہو جائیں گے۔ اللہ کے واسطے میرے بھائیوں، ایسا کام نہ کرو کہ ہمیں اور آپ کو مرنے کے بعد، موت آنے کے بعد ہمیں اور آپ کو خسارہ اٹھانا پڑے۔ جانتے ہو میرے بھائیوں، جب انسان کی روح نکلتی ہے، جب اس کی روح یہاں نرخرے کے پاس آ کر پہنچتی ہے تو انسان چیخنے کی کوشش کرتا ہے، انسان چلانے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ مجھے مہلت دے دی جائے، مجھے تھوڑی سی مہلت دے دی جائے، میں اب جو بھی مہلت ملے گی میں نیک کام کروں گا، میں نیکی کے سوا کوئی کام نہ کروں گا۔ لیکن اس کی یہ خواہش پوری نہیں ہوتی۔ کیونکہ اس کا ٹائم ہو چکا ہے، وہ اس آیت کریمہ کو اب کراس کر چکا ہے، جو اللہ رب العالمین نے فرما دیا تھا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو جاندار کا مزہ چکھنا ہے۔ اب اس کا موت کا مزہ چکھنے کا وقت آ گیا، اب اسے ذرا سی بھی مہلت نہیں مل سکتی۔ میرے بھائیو، ایسا نہ کرو کہ ہمیں پچھتانا پڑے۔ آج ہم دنیا کی رنگرولیوں میں آج ہم بجی ہیں۔ میرے بھائیو، یاد رکھو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے تھے، دنیا کی محبت ہمارے دلوں سے نکال کر فکر آخرت کی محبت کو پیدا کرنا، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اس کو کر کے دکھا دیا۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھو، وہی حضرت صہیب رومی ہیں، یہ روم سے آئے ہوئے ہیں، مکے کے اندر رہتے ہیں، یہیں پر ان کی پرورش ہوتی ہے، یہیں پر یہ بڑے ہوتے ہیں،
यहीं पर वो अपना कारोबार बिजनेस कर लेते हैं। कुछ दिनों के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना चले जाते हैं हिजरत करके। हजरत सुहैब रूमी मक्के के अंदर ही रहते हैं, अपना बिजनेस को अच्छी तरीके से करते हैं, बहुत ज्यादा पैसे हो जाते हैं, बहुत ज्यादा इनकम आने लगती है। कुछ दिनों के बाद हजरत सुहैब रूमी रजी अल्लाह ताला अन्हु भी मदीना जाने का इरादा करते हैं। अपना सारा सामान तैयार करते हैं और अपने ऊंट के ऊपर रखते हैं। सारा मालो दौलत, सारे खजाने ऊंट की पीठ पर लाद लेते हैं और खुद भी ऊंट के ऊपर सवार हो जाते हैं। मक्के वाले आकर इनके ऊंट की नकेल पकड़ लेते हैं। ऐ सुहैब कहाँ जा रहे हो? ऐ सुहैब रूमी कहाँ जा रहे हो? हजरत सुहैब कहते हैं मैं तो यसरिब जा रहा हूँ, मदीना जा रहा हूँ, मैं तो यसरिब जा रहा हूँ, मदीना जा रहा हूँ, अपने दिल के बादशाह जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जा रहा हूँ। मक्का वाले कहते हैं कि ऐ सुहैब, जब तुम मक्का आए थे तुम्हारे पास कुछ नहीं था। ऐ सुहैब, जब तुम मक्का आए थे तो तुम्हारे पास कुछ नहीं था, तुम्हारे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं थी, तुम तो नंगे आए थे, तुम्हारी बॉडी के ऊपर तो एक कपड़ा भी नहीं था। अतई तना सुलूकन, तुम्हारे साथ हम लोगों ने कितने अच्छे अच्छे सुलूक किए और तुमने सारा मालो दौलत हमारे दरमियान, हमारे बीच में रह करके कमाया है, हमारे साथ रह करके कमाया है, और अब तुम चाहते हो कि ये सारा मालो मनाल, सारा मालो दौलत तुम लेकर मदीना चले जाओ। ऐ सुहैब, हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। ऐ सुहैब, तुम्हें जाना हो तो जाओ, लेकिन ये सारा माल तुम्हें छोड़कर जाना पड़ेगा। ओ लोगो, क्या जहनियत बनाई थी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। हजरत सुहैब रूमी रजी अल्लाह ताला अन्हु एक सेकंड भी नहीं लेते हैं फैसला करने में और कहते हैं कि अतई तर सुलूकन ला माल लक। अरे मक्के वालों, अगर तुम सारा माल लेकर मुझे छोड़ना चाहते हो, मुझे मदीना जाने देते हो, तो तुम सारा मेरा पूरा माल तुम रख लो, लेकिन मुझे मदीना जाने दो। अल्लाहु अकबर। पूरा माल, सालों की कमाई, लाखों करोड़ों दिरहम दीनार मक्का वालों के हवाले करके वो मदीना चले जाते हैं। मेरे भाइयों, हजरत सुहैब रूमी मक्का पहुंचे, मस्जिद नबी में पहुंचे, फजर की नमाज का टाइम है, अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की नमाज पढ़ा रहे हैं। हजरत सुहैब रूमी भी उसी सफ के अंदर खड़े हो जाते हैं और नमाज फजर अदा करने लगते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सलाम फेरा, क्या देखते हैं कि एक नया चेहरा है। आपने जब गौर किया तो क्या देखते हैं कि हजरत सुहैब रूमी रजी अल्लाह ताला अन्हु है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारा मामला अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह की तरफ से बता दिया गया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ऐ सुहैब, अगर रबहतल बैया, ऐ सुहैब, तुमने सारा मालो मनाल छोड़कर तुम अगर मक्के से मदीना चले आए तो तुमने कोई घाटे का सौदा नहीं किया है, तुमने कोई घाटे का सौदा नहीं किया है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मुसल्ले से उठते हैं, अपनी नमाज पढ़ने की जगह से उठते हैं और हजरत सुहैब रूमी रजी अल्लाह ताला अन्हु को अपने सीने से लगा लेते हैं। मेरे भाइयों, अपने सीने से लगा लेते हैं। मेरे भाइयों, हमें और आपको भी चाहिए कि हम और आप दुनियादारी के पीछे इतना ना बिजी हो जाएं कि हम अपने असल मकसद को भूल जाएं। और मेरे भाइयों, हजरत सुहैब रूमी से सीखो। हजरत सुहैब रूमी ने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई दांव पर लगा दी, लेकिन अपने ईमान के लिए, अपनी इज्जत के लिए, लेकिन उन्होंने अपने ईमान को नहीं बेचा। मेरे भाइयों, मैं अपने नौजवान तबके से कहना चाहता हूँ, मैं अपने नौजवान दोस्तों से कहना चाहता हूँ, ऐ मेरे भाइयों, तुम भी बिजनेस करो, तुम भी अच्छे से अच्छा कारोबार करो, ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने की कोशिश करो मेरे भाई, लेकिन उस कारोबार के चक्कर में अपने रब को ना भूल जाना मेरे भाई। अगर रब को भूल जाओगे तो मेरे भाइयों, ये हमारा माल, ये हमारे लिए डबल नुकसानदेह हो जाएगा। हमारी शरीयत पैसे कमाने से मना नहीं करती। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद फुरकान हमीद में फरमाते हैं, व आतिज़ल क़र्ब हक़्क़हु वल मिस्कीन वब्न सबील वला तुबज़्ज़िरू तबजीरा इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख़वान सयातीन। ऐ लोगो, तुम्हारे जो करीबी रिश्तेदार हैं उनको उनका हक दो, तुम्हारे जो पड़ोसी हैं उनको उनका हक दो, जो मुसाफिर रास्ता भूल गए हों उनको उनका हक दो। मेरे भाइयों, हक कौन देगा? जो कमाएगा वही देगा। हमारी शरीयत कमाने से मना नहीं करती, लेकिन हाँ, शरीयत हलाल और हराम का फर्क तय करती है कि तुम्हें हलाल कमाना है, हराम से इज्तनाब करना है। हलाल कमाओगे तुम्हारी औलाद नेक पैदा होंगी, तुम्हारी जो औलाद होंगे वो तुम्हारी नेक पैदा होंगी, तुम्हारी खैर खा पैदा होंगी। तुम हराम पैसे कमाओगे, हराम पैसे अपनी बीवी को
کھلاؤ گے، حرام مال و دولت سے اپنے بچوں کو پڑھاؤ گے، لکھاؤ گے، کھلاؤ گے تو اولاد تمہیں جوتے ماریں گی اور اللہ رب العالمین کے یہاں بھی تمہیں حساب دینا پڑے گا۔ میرے بھائیوں، کہنے کا مقصد میرا یہی ہے کہ میرے بھائیوں اب دنیا سے اتنا دل نہ لگاؤ، اتنا دل نہ لگاؤ میرے بھائی کہ اپنے رب کو بھول بیٹھو، اپنے رب کو بھول بیٹھو۔ میرے بھائیوں، ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو، پردے میں ہماری ماں اور بہنیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں۔ میں اپنی ماں اور بہنوں کے لیے اس واقعے کو پیش کیے دیتا ہوں۔ میری ماں بہنوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے کس طریقے سے زندگی گزاری، ذرا آپ یہ بھی مطالعہ کر کے دیکھیے، ذرا آپ بھی مطالعہ کیجئے، آپ بھی سیرت کی کتابوں کو پڑھیے۔ آج تو حالات یہ ہیں کہ اگر کوئی بھی شوہر اپنی بیوی کی کوئی خواہش پوری نہ کر پائے، کوئی شوق پورا نہ کر پائے تو بیویاں ناشکری کرنے لگتی ہیں، بیویاں تانے مارنے لگتی ہیں، یہاں تک کہ مائکے تک سے بھی تانا آنے لگتا ہے کہ ہمارا داماد تو بڑا فٹیچر ہے، ہماری بیٹی کی خواہش بھی پوری نہیں کر پا رہا ہے۔ اور میری پیاری ماں بہنوں، زندگی میں صبر بھی تو کسی چیز کا نام ہے، قناعت بھی تو کسی چیز کا نام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے کس طریقے سے زندگی گزاری، آپ ذرا یہ بھی مطالعہ کر کے دیکھیے۔ حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، حضرت عروہ نقل کرتے ہیں کہ میری خالہ فرماتی ہیں، حضرت عائشہ فرماتی ہیں، اے حضرت عروہ، 2 مہینے گزر جایا کرتے تھے اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چولہے نہیں جلتے تھے۔ 2 مہینے کا چاند ہم دیکھ لیا کرتے تھے اور ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ حضرت عروہ نے پوچھا کہ خالہ جان پھر آپ کا گزارا کیسے ہوتا تھا؟ فرمایا الاسودان، ہم 2 چیزیں کھا لیا کرتے تھے، الدمر والماء، ہم کھجور کھا لیا کرتے تھے، پانی پی لیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو، اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری ہے میرے بھائی، اس طریقے سے آپ نے زندگی گزاری ہے میرے بھائیو۔ یہی ضرورت ہے اس بات کی میرے بھائی کہ ہم پیسے تو کمائیں، لیکن اگر ضرورت پڑ جائے تو دین کے کاموں میں بھی ہم اپنے مال و دولت کو خرچ کرنے میں تھوڑی سی بھی میرے بھائی ہچکچاہٹ نہ محسوس کریں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہیں اور حلال روزی کماتے رہیں۔ میری ماں بہنوں، میں آپ سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ بھی نماز و روزے کی پابند ہو جائیے، آپ بھی اپنے اعمال کا خیال رکھیے، آپ بھی اپنے اعمال کا خیال رکھیے۔ خیر، میں ماں اور بہنوں کے تعلق سے کسی دن پھر بولنے کی کوشش کروں گا۔ اشارتاً میں نے ایک چھوٹی سی بات کر دی، لیکن آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ نوجوانوں کو لے کر ہے۔ میرے نوجوان بھائیوں، میں آپ کو اس سماج کے اندر، اس سوسائٹی کے اندر جو ہو رہا ہے میرے بھائی، میں وہ آپ لوگوں سے بتا دینا چاہتا ہوں۔ میرے بھائی، آپ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچیے، چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچیے میرے بھائی۔ یہ چھوٹے چھوٹے گناہ جو ظاہر میں تو ہمارے سامنے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں، لیکن یہ بہت بڑا گناہ ہوتا ہے، بہت بڑا گناہ ہوتا ہے میرے بھائی۔ جانتے ہیں، مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے جو طبقات ابن رجب حنبلی کی کتاب کی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 198 پر یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ وہ واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ سب کے سامنے درگزر کر دوں۔ میرے بھائیوں، 25 سال ایک آدمی مؤذن تھا، 25 سال اس نے اذان دی ایک مسجد کے اندر، اس کے بعد وہ عیسائی ہو کر کے مرا۔ اللہ اکبر، عیسائی ہو کر مرا، کافر ہو کر مرا، مرتد ہو کر مرا میرے بھائی، مرتد ہو کر وہ مرا۔ کیسے مرا؟ طبقات ابن حنابلہ کی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 198 پر واقعہ بیان ہے۔ میرے بھائی، چھوٹی سی غلطی جو آج اکثر ہمارے نوجوان کرتے ہیں میرے بھائی، اس واقعے کو غور سے سن لیجئے اور عملی جامہ پہنانے کی کوشش کیجئے میرے بھائی۔ میں واقعہ آپ سب کی اجازت چاہتا ہوں میرے بھائی، کیا میں اس واقعے کو بیان کروں؟ اوکے، میں بیان کر رہا ہوں، اشارے سے سارے بھائی بولنے بیان کیجئے۔ میرے بھائی، ایک شخص تھا، یہ واقعہ کئی کتابوں میں آیا ہے، کچھ کتابوں میں 18 سال اس کے اذان دینے کا ذکر ہے، کسی کے 25 سال، کسی میں 30 سال، لیکن 25 سال والے ہمیں زیادہ قوی اور زیادہ مضبوط اور زیادہ صحیح بات لگتی ہے دلیل کی بنیاد پر۔ ایک ادھیڑ عمر کا انسان تھا، اس نے 25 سال ایک مسجد کے اندر، عیسائیوں کی بستی میں مسجد تھی، اس نے اذان دی
اور میرے بھائیوں اس نے اذان دی. ایک دن اس دور میں مائک نہیں ہوا کرتے تھے میرے بھائیوں, آج سے 200 سال پہلے مائک نہیں ہوا کرتے تھے, تو مسجدوں کی جو چھت ہوتی تھی, کچی جو چھت ہوا کرتی تھی, اسی پر چڑھ کر اذان دی جاتی تھی. یہ نوجوان اذان دینے کی غرض سے وہاں پر پہنچا, اور جب اس نے اذان دی تو اس کے بعد عیسائی کا سامنے گھر بنا ہوا تھا, وہاں پر اس مؤذن کی اس نوجوان کے اس اذان دینے والے کی نظر ایک عیسائی لڑکی کی, خوبصورت لڑکی کے اوپر پڑی. اللہ اکبر, استغفر اللہ. نظر پڑی اور شیطان نے اپنا کام کر دیا. اس کے دل کے اندر یہ سما گیا کہ مجھے لڑکی چاہیے. شیطان نے اس کی شہوت کو کنٹرول نہیں کر سکا, وہ شیطان اس کے اوپر حاوی ہو گیا. لڑکی سے اشارتاً کنکھی ماری اس نے, اور پوری سیٹنگ ہو گئی ایک طریقے سے. لڑکی نے اپنے والد محترم سے بتائی پوری بات. اس کے والد نے کہا کہ ٹھیک ہے, تم اس لڑکے کو بلاؤ. اس لڑکے کو طلب کیا اس عیسائی لڑکی کے باپ نے, اور کہا کہ تم اس سے شادی کرنا چاہتے ہو, یہ لڑکی تمہیں پسند ہے. اس نوجوان نے, اس مؤذن نے کہا کہ ہاں مجھے آپ کی لڑکی پسند ہے. اس عیسائی لڑکی کے باپ نے کہا کہ میں تمہیں ایسے اپنی بیٹی نہیں دے سکتا, تم تو مسلمان ہو, جب تک تو عیسائی نہیں ہو جاتا میں تجھے اپنی بیٹی نہیں دے سکتا, میں اپنی بیٹی کی شادی نہیں کر سکتا. اس نے کہا ٹھیک, میں عیسائی ہونے کو تیار ہوں. اللہ اکبر, استغفر اللہ. وہ عیسائی ہو گیا میرے بھائی, وہ عیسائی ہو گیا. پھر اسی لڑکی کے باپ نے کہا تم عیسائی ہو گئے, اس کی کیا گارنٹی ہے کہ تم پختہ عیسائی ہو گئے؟ چلو ہمارے دھرم میں شراب پینا جائز ہے, لو تم شراب پیو. اس نے شراب اس کو پلائی, اور پھر وہ سیڑھی سے اتر رہا تھا میرے بھائی, وہ لڑکا سیڑھی کے اوپر سے گرا اور پھر مر گیا میرے بھائی. وہ عیسائی ہو کر مرا, مرتد ہو کر کے مرا میرے بھائی. آج ہم اپنے دور میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے نوجوان حضرات, ہمارے نوجوان بھائی, ہمارے ہی ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے, ہمارے ہی درمیان رہنے والے, ہمارے ہی دوست احباب, ہمارے ہی عمر کے لوگ, ہمارے ہی ساتھ میں اٹھنے بیٹھنے والے نوجوان دوست احباب ہمارے آج مارکیٹوں کے اندر کس طریقے سے آتش بازی کرتے پھر رہے ہیں, کس طریقے سے آنکھوں کا زنا کرتے پھر رہے ہیں, کس طریقے سے لڑکیوں سے اشارے گندے کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. میرے بھائی کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ آپ کی چھوٹی سی غلطی بڑی غلطی بن جائے. جس طرح اس نوجوان نے صرف نظر اٹھا کر اس غیر محرم عورت کو دیکھا, پھر اسے اپنے ایمان سے ہاتھ دھونا پڑا. اے میرے امت کے لوگوں, اے میری امت کے نوجوانوں, ایسا نہ کرو, ایسا نہ کرو. یہ زنا بہت ہی غلط کام ہے, جنا بہت ہی غلط کام ہے. اللہ رب العالمین, میں ایک واقعہ اور بیان کر کے بات ختم کروں گا میرے بھائیوں. غالباً مجھے بولتے ہوئے 15 منٹ سے زائد ہو چکے ہیں, مجھے 20 منٹ کا وقت صرف دیا گیا تھا بولنے کے لیے. میرے بھائیو ایک واقعہ بیان کر کے بات ختم کروں گا کہ جنا کے تعلق سے, کہ جنا اتنا بڑا جرم ہے, اتنا بڑا جرم ہے کہ میرے بھائیو میں آپ کو کیا بتاؤں. آپ نے عمر ابن میمون کا نام سنا ہوگا, صحیح بخاری کے اندر ان کا واقعہ آیا ہے. عمر ابن میمون کا واقعہ, جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے تو مدینہ کے اندر قرآن مجید میں ایک آیت نازل ہوئی. وہ آیت کیا تھی؟ الزانیۃ والزانی کل واحد منہما 100 جلدہ, الزانیۃ والزانی کل واحد منہما 100 جلدہ. اے نبی, جنا کرنے والی مرد اور جنا کرنے والی عورت اگر یہ دونوں پکڑے جائیں, کل واحد منہما 100 جلدہ, اگر ان میں سے کوئی کوارا ہو تو ان دونوں کو 100 کوڑے مارو, ان کو 100 درے مارو. اور اگر یہ شادی شدہ ہیں تو ان کو پتھروں سے مار مار کے رجم کر دو, ان کو پتھروں سے مار مار کے ختم کر دو. اے نبی, ان کو پتھروں سے مار مار کے ان کی جان لے لو. اسی مجلس میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ خطبہ دے رہے تھے, اپنے صحابہ کو یہ بات بتا رہے تھے, اسی مجلس میں حضرت عمر ابن میمون رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے تھے. اور حضرت عمر ابن میمون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جناکار کی سزا تو آج نازل ہوئی ہے, لیکن اس سزا کو میں نے بہت پہلے ایک جنگل کے اندر دیکھا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اے عمر ابن میمون تم آگے آؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمر ابن میمون کو اپنے بغل میں بٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے عمر ابن میمون تم پورا واقعہ بتاؤ, تم نے کیا دیکھا تھا جنگل کے اندر. عمر ابن میمون کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جب میں ایک دن جنگل میں کسی ضرورت کے تحت میں گیا تو میں نے ایک جھاڑی کے پیچھے سے میں نے دیکھا کہ ایک بندر اور ایک بندریا دونوں بیٹھے ہوئی ہیں, اور بندریا ایک بندر اپنی بندریا کے پیر کے اوپر سر رکھ کر سو رہا ہے. عمر ابن میمون کہتے ہیں کہ یہ میں نے دیکھا
कि एक बंदर एक बंदरिया के पैर पर सिर रखकर सो रहा है। अमर इब्न मैमून से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, अमर इब्न मैमून फिर क्या हुआ? अमर इब्न मैमून कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने देखा कि इतने में एक दूसरा बंदर आया और उसने उस बंदरिया से कनखी मारी, मतलब आंख मारी, इससे इशारा किया कि चलिए। उस बंदरिया ने अपने बंदर को, जो उसके पैर पर सिर रख के सो रहा था, उसको आराम से उसके सर को उठाया और जमीन में रख दिया और वो बंदर दूसरे बंदर के साथ चली गया। उसने उसके साथ जिना कर लिया, तो हम उसके साथ बलात्कार करवा लिया, उसके साथ उसने गलत काम करवा लिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, अमर इब्न मैमून फिर क्या हुआ? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत अमर इब्न मैमून कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ी देर के बाद वो बंदरिया आई और उसने फिर आराम से अपने बंदर के सर को उठाया और फिर अपने पैर के ऊपर रख लिया, ताकि जब बंदर की आंख खुले तो ये बंदर ये समझे कि मैं जैसे सोया था वैसे ही सोया हूं, मेरी बंदरिया ने मुझे गुल नहीं खिलाए हैं, मेरे साथ कोई धोखा नहीं किया है। लेकिन जब बंदर की आंख खुली तो उसके पसीने से या उसकी जो है बाल वगैरह से पहचान गया, क्योंकि बंदरों के अंदर सूंघने की सलाहियत बहुत ज्यादा होती है। वो बंदर जान गया कि मेरी बंदरिया ने मुझे गुल खिला दिया है, इसने ये कहीं मुंह काला करके आई है। बंदरिया से उस बंदर ने बहुत पूछा, लेकिन बंदरिया ने इकरार नहीं किया। फिर उसने वो चिल्लाया वो बंदर, और उसने और बंदरों को भी बुला लिया। वो सारे बंदरों ने जब इसके ऊपर प्रेशर डाला, दबाव डाला, तो बंदरिया ने सिर हिला दिया कि हाँ मैंने इसके साथ जिना किया है। कहा कि किसके साथ किया? उसने बताया फला फला कबीले के बंदर से। वो बंदर, उस पूरे बंदर गए, उस बंदर को ढूंढ कर लाया, उससे भी पूछा, उससे भी जुर्म का इकरार कर लिया। यानी बंदर और बंदरिया दोनों ने जुर्म का इकरार कर लिया। अमर इब्न मैमून कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं ये सारा वाकया ये सारा मामला मैं एक झाड़ी के पीछे से देख रहा था और इन सारे बंदरों ने मिलकर एक गड्ढा खोदा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सारे बंदरों ने मिलकर एक गड्ढा खोदा और इन सारे बंदरों ने मिलकर उस बंदर और बंदरिया को दोनों उस गड्ढे में डाल दिया, दोनों को फेंक दिया। और उन लोगों ने बहुत सारे पत्थर इकट्ठे कर लिए और सारे बंदरों ने एक एक पत्थर अपने हाथ में ले लिया और वो पत्थर लेने लगे, उस पत्थर को उन बंदरों को मारने लगे, उस गड्ढे के अंदर मारने लगे, फेंकने लगे। अमर इब्न मैमून कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मंजर देखकर मैं उनके करीब गया कि देखें क्या मंजर है। तो अमर इब्न मैमून कहते हैं, ये मंजर देखकर जब मैं उनके करीब गया तो उनमें से एक दो बंदरों ने मेरा भी हाथ पकड़ लिया और मुझे भी पत्थर उठाकर दे दिया। गोया कि वो बंदर ये कहना चाहते थे कि ऐ अमर इब्न मैमून, ये पत्थर पकड़ो, तुम भी इन दोनों बंदरों को मारो। मैंने उस पत्थर को पकड़ तो लिया, लेकिन मैंने उन बंदरों को नहीं मारा। लेकिन वो और जो बंदर थे, उस बंदर और बंदरिया को जिन्होंने जिना किया था, उस वक्त तक की मारते रहे जब तक कि वो दोनों मर नहीं गए। मेरे भाइयों, आज हमारे इस समाज के अंदर क्या हो रहा है? ऐ मेरे नौजवानों, आज क्या हो रहा है? जिना इतना गलत काम है, जिना इतनी बुरी चीज है, जिना इतनी खराब चीज है कि बंदर भी अपनी सोसाइटी के अंदर इस जुर्म को बर्दाश्त नहीं करते हैं। ऐ लोगों, हम अपने समाज के अंदर कैसे इस चीज को बर्दाश्त कर रहे हैं? ऐ मुसलमानों, ऐ मेरे नौजवान भाइयों, जिस काम को बंदर भी अपनी समाज और सोसाइटी के अंदर पसंद नहीं करते हैं, उसको आज का मुसलमान अपने दौर में, अपने जमाने में, अपने समाज और सोसाइटी के अंदर कैसे बर्दाश्त कर रहा है। आज एक लड़का एक लड़की को कैसे गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड बना लेता है, ये बात हमारी समझ में नहीं आती है। क्या मेरे भाइयों, हमने दयूस वाली वो हदीस हमने नहीं सुनी है कि जिसकी माँ, जिसकी बहन, जिसकी बेटी, जिसकी बीवी बेपर्दा घूमे, उसका बाप दयूस है, उसका भाई दयूस है। अगर बहन बेपर्दा है तो उसका भाई दयूस है। अगर किसी की बेटी बेपर्दा है लोगों के सामने तो बाप दयूस है। अगर किसी की माँ किसी के सामने नंगी है, ये बेपर्दा है, तो फिर मेरे भाइयों वो बेटा दयूस है। मेरे भाइयों, हमें और आपको सोचने और समझने की जरूरत है मेरे भाइयों।